بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی الحمدللہ کہنے کی فضیلت اور الحمدللہ کہنے کی عادت بنا لیں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ایسی دولت ہے جو بہت سے امراض باطن کا خاتمہ کرنے والی ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، پہلے زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ محبتیں کرتے تھے، مشقتیں اٹھاتے تھے، بھوکے رہتے تھے۔ تمہارے پاس اتنا وقت کہاں ہے اور تمہارے پاس اتنی فرصت کہاں ہے، بس ایک کام کر لو کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرو۔ جتنا شکر کرو گے انشاءاللہ اللہ آپ پہ راضی ہوگا اور آپ کے رزق کو وسیع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تکبر دور ہوگا اور امراض باطن رفع ہو جائے گی۔ صبح سے شام تک سینکڑوں کام ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کی مرضی کے منافق ہوتے ہیں۔ صبح آنکھ کھلی، صحت بالکل ٹھیک ہے تو کہیں الحمدللہ۔ گھر والوں کو دیکھا کہ وہ بھی سب تندرست ہیں تو چپکے سے کہیں الحمدللہ۔ بیمار تھے، صحت یاب ہوں گے تو کہنا الحمدللہ۔ نماز پڑھ کے فارغ ہو تو کہنا الحمدللہ۔ جماعت مل گئی تو الحمدللہ کہہ دیا کرو۔ صبح وقت پر ناشتہ مل جائے تو الحمدللہ کہہ دیا کرو۔ وقت پر ضرورت کی اشیاء مل جائے تب بھی الحمدللہ کہنا۔ لیٹ سویر ہو جائے تب بھی الحمدللہ کہا کرو۔ کام پر جانے لگے تب بھی محسوس کیا کرو اور الحمدللہ کہا کرو۔ مگر صحیح وقت پر کام پر پہنچ گئے تب بھی الحمدللہ کہہ دیا کرو۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اے اللہ تیرا شکر ہے، تو اللہ پاک بہت راضی ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن میں رکاوٹ ہوتی ہے، تو جب آپ اللہ پاک کو پکارتے ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کاموں میں آسانی فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اس کو اپنا معمول بنا رہے، ہر برے وقت میں، ہر اچھے وقت میں، جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ مسائل درپیش ہو تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ وہ اس لیے میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے تو بھی الحمدللہ کہنا ضروری ہے، شکر اللہ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو اچھی جاب مل گئی ہے تب بھی الحمدللہ کیجئے۔ جب گھر واپس صحیح سلامت لوٹ گئے ہیں تب بھی الحمدللہ کیا کریں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں سب سے پہلا جو لفظ آتا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین آتا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ اس پہ نہ تو کوئی زیادہ خرچ آتا ہے، نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نہ زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اس کو کہنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے اور کہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اور جب بھی قرآن و حدیث کی کوئی بھی بات آپ سنا کرو، سب سے پہلے تو اس کو پورا سنا کرو، دوسروں تک شیئر کیا کرو۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں شامل ہوا کریں۔ حضرت داؤد نے فرمایا، یا اللہ اگر تو میرے جسم کے ہر بال کو 2 زبان دے جو تمام رات دن اور پوری زندگی تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں، پھر بھی کسی ایک نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد نے اللہ پاک سے پوچھا، یا رب العالمین، کیا آج رات تیری مخلوق میں سے کسی نے مجھ سے زیادہ تجھے یاد کیا ہے؟ اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی کہ ہاں، ایک مینک نے حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب العالمین، آپ کا شکر کس طرح ادا کر سکتا ہوں کہ مسلسل آپ کی جانب سے نعمتوں کی بارش ہوتی رہے، سابقہ نعمتیں ختم نہیں ہوتی کہ دوسری نعمت مل جاتی ہے اور ہر نعمت سے اعلیٰ ترین دوسری نعمت ہوتی ہے۔ الہی نعمت میں
آپ کی عطا اور شکر کی توفیق بھی آپ کی عطا، تو کس طرح آپ کا شکر ادا کر سکتا ہوں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد اب تو نے میری معرفت کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت داؤد نے فرمایا یا اللہ جو کسی غمگین کی مجاز پرسی صرف تیری رضا کی خاطر کرے اس کی جزا کیا ہے؟ تو میرے عزیز بہن بھائیو، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس کا تقوی لباس زینب تن کرواؤ گے۔ یا اللہ جو کسی جنازے کے ساتھ چلے تیری رضا کے لیے اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ پاک نے اسے فرمایا کہ اس کے جنازے کے ساتھ میرے فرشتے چلیں گے اور اس کی روح پر فرشتے عالم ارواح میں نماز ادا کریں گے۔ یا اللہ جو تیری کسی یتیم بے بس کی فریاد درست کرے تیری رضا کی خاطر۔ اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اس کو میری رحمت کا سایہ آغوش رحمت ملے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بہن بھائیو، سوچو جس کو اللہ کی رحمت کا سایہ مل جائے گا تو وہ کتنا خوش قسمت انسان ہوگا۔ کوشش کیا کریں ایسا بننے کی، دعا کیا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے جیسے ہم اللہ پاک کو پسند آ جائیں، جیسے اللہ پاک ہم کو پسند کرے۔ پھر حضرت داؤد نے سوال کیا یا اللہ جو تیرے خوف خشیت سے رو پڑے آنسوؤں کا تحفہ بارگاہ میں پیش کرے تو اللہ پاک نے فرمایا اس کو فضائے اکبر سے امن دوں گا اور اس کے چہرے کو نیرے دوزخ سے بچا لوں گا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، داؤد علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا رات کا کون سا حصہ افضل ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے داؤد مجھ کو نہیں معلوم، اعلیٰ یہ کہ سحر کے وقت عرش جنبش میں ہوتا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیو، داؤد علیہ السلام کے آنسوں سے ارد گرد ہریالی ہو گئی۔ اللہ پاک نے بذریعہ وحی ارشاد فرمایا اے داؤد کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے مال و اولاد میں مزید اضافہ کر دوں؟ حضرت داؤد نے عرض کیا نہیں مولا، میری دلی خواہش یہ ہے کہ آپ میری مغفرت کر دیں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی گناہ ہے۔ ہر کام میں میرے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اسی چیز سے نوازتا ہے، اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا اس کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ تک شیئر کی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پیاری پیاری احادیث، پیارے پیارے وظائف کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ حافظ۔